أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، عمائدین قوم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے دوست محترم جناب محمد اشرف ساجد صاحب کے برادر مرحوم عزیز محترم جناب اصغر جاوید صاحب مرحوم کی ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی، فاتحہ چہلم کے لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت پیش کروں، آپ کئی گھنٹوں سے محفل سجائے بیٹھے ہیں، گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو اور آپ کپڑے کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوں تو یقیناً یہ آپ کی استقامت، یہ آپ کی محبت اور محترم اشرف ساجد صاحب سے آپ کے تعلق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین اجر و ثمر عطا فرمائے۔ بس میرا ارادہ تو گزشتہ شب یہاں حاضری کا تھا، کچھ طبیعت ناساز ہو گئی۔ آج کل سیدھا سادہ بخار جو ہے وہ بھی ڈرا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے وہ ٹیسٹ کرایا کورونا کا، شکر ہے کہ وہ نیگیٹو آیا، لیکن مجھے سختی سے منع کیا کہ جی اب آپ چونکہ ٹیمپریچر میں ہیں اس لیے لوگوں سے ہاتھ ملانا اور زیادہ ان سے انٹریکشن ہونا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیے تو بہتر۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ حضرات کرم، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت تو ہونا ہے۔ موت سے فرار تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی اللہ کو نہ مانے، اللہ کے رسولوں کو نہ مانے، دین کو نہ مانے، مذہب کو نہ مانے، بے شمار لوگ ہیں نہیں مانتے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر فرق پڑتا ہے تو صرف موت کے تصور کا، کہ جو اللہ رسول کے منکر ہیں ان کے لیے موت ختم ہو جانے کا نام، فنا اور معدوم ہو جانے کا نام، ناپید ہو جانے کا نام، اور جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام۔ اچھا، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے۔ ہم یہاں بو رہے ہیں اور وہاں کاٹیں گے، یہاں کر رہے ہیں وہاں بھریں گے، یہاں امتحان دے رہے ہیں وہاں امتحان کا نتیجہ ملے گا۔ یہ آخرت پر یقین کے بغیر تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، ضروریات دین میں سے ہے۔ لیکن یہ بات شاید کچھ لوگوں کے لیے معلومات میں اضافے کا سبب ہو کہ دنیا کے ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور موجود ہے۔ اچھا، یہودیت اور عیسائیت اگر ان میں آخرت کا تصور ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر بہرحال الہامی مذاہب ہے، تو اگر ان میں آخرت کا تصور ہے تو یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ایسا ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ہندو مذہب جس میں 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا تصور ہو، اس میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ، آخرت کا تصور وہاں بھی موجود ہے۔ آخرت کا تصور ہر قابل ذکر مذہب میں بنیادی طور پر کیوں موجود ہے، اس کا حصہ کیوں ہے، یہ ضرور سمجھنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ کیا مطلب؟
آپ دیکھیے کہ باقی جو جانور ہیں وہ شہر تو نہیں بساتے، بستیاں تو آباد نہیں کرتے، باقی جانور جو ہیں وہ اکیلے دکیلے جنگل میں اپنے بھٹ میں، اپنی کچھار میں، اپنے بل میں، اپنے ٹھکانے پر زندگی گزار لیتے ہیں۔ ان کے بچے ہوئے، وہ بھی بڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈا لیتا۔ لیکن انسان ہے جو شہر بساتا ہے، مل جل کے رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت کے گھیرے پھیلے ہوئے ہیں، وہ تقسیم کار کر کے آپس میں کام بانٹ کے پھر وہ رہتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی ہوگا جو کپڑا بنے گا، کوئی ہوگا جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، کوئی ہوگا جو خوراک اگائے گا، کوئی ہوگا جو برتن بنائے گا، کوئی ہوگا جو جوتا تیار کرے گا۔ اب اگر کوئی ایک شخص بھی، کوئی ایک واک آف لائف بھی، شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر وہ نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ باقی چھوڑیے حجام، نائی، آپ سوچئے آپ کے حاصل پور کے علاقے میں اگر کوئی نائی نہ ہو، کسی کو منہ دکھانے کے نہ رہے تو ہم مل جل کے رہتے ہیں، تقسیم کار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح ہمارے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ جب مل جل کر رہیں گے تو کہیں جھگڑا بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا، ہنگامہ بھی ہوگا۔ جب جھگڑا ہوگا تو اس کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، قانون بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے۔ جب کوئی قاعدہ اور ضابطہ بنایا جائے گا تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے کوئی عدالت بھی چاہیے۔ جب عدالت ہوگی تو اس کے فیصلوں کو نافذ العمل کرنے کے لیے حکومت بھی چاہیے، اقتدار بھی چاہیے۔ اس کے بغیر تو یہ معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ اب جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سب سے بہتر معاشرہ وہ ہے جس میں فیصلے حق و انصاف کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا جو معیار ہے، میرا خیال ہے وہ مرثیہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بات وہ بتائی جاتی ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو۔ اب اگر کوئی شخص مجھ سے کہے اس وقت کہ جی ثابت کرے کہ یہ دن کا وقت ہے، تو میں کہوں گا بھائی اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آنکھیں نہیں ہیں تو میں ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ حضرات مکرم، جہاں پر ججوں کو بلیک میل کیا جاتا ہو، جہاں پر انصاف برائے فروخت ہو، جہاں قانون موم کی ناک کو جدھر چاہے موڑ دیں، اور انتہائی معذرت کے ساتھ جہاں ہمارے انتہائی قابل اور سمجھدار وکلا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو، جہاں پر فیک ڈاکومنٹس اور جھوٹے گواہوں کی مدد سے حقائق کو مسخ کر دیا جاتا ہو، وہاں پر انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، روزمرہ کے مشاہدے میں ہے یہ سب کچھ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو ممالک ہیں مہذب تہذیب یافتہ، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، کیا وہاں ہمیشہ انصاف ہوتا ہے؟ ویسے تو اگر آپ سوچیں، اگر عراق پر حملہ ہوا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے بہانے سے اور لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یہ امریکہ اور ان مہذب ممالک نے مل کے فیصلہ کیا تھا، اور اب وہ ندامت اور شرمندگی سے اب آنکھیں نہیں اٹھا سکتے کہ یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن تو کہیں نہیں ملا، تھے بھی نہیں، ان کو پتہ تھا۔ اسی طرح افغانستان کے اندر جو آئے وہ جو کچھ کرنے کے لیے، اور جس طرح انہوں نے یہاں پہ موت بانٹی ہے، میں یہ صرف کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو مہذب ممالک ہیں جب یہ غلط فیصلے کرتے ہیں تو ان کی تو تباہی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایسے میں اب وہ اس لیول پہ نہیں جاتا انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپنی اوقات میں رہنا چاہتا ہوں۔ جب فیصلے حق و انصاف کے مطابق نہ ہو تو پھر ان کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ڈاکو پیدا ہوتے ہیں جاگیرداروں اور سرداروں اور وڈیروں کے ظلم و ستم کے نتیجے میں۔
جب ان کو عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو مجبوراً پھر وہ خود انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے، پھر جو چاہتا ہے سو کرتے۔ حضرات مکرم، یہاں پر آ کر مذہب کا کردار شروع ہوتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ اگر تم مظلوم ہو، تمہیں انصاف نہیں ملا، تو تم ظالم مت بنو۔ تم مظلوم ہو نا، تو تم ظالم مت بنو۔ تمہیں اگر یقین ہو کہ ایک عدالت اور بھی ہے اور وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کر رہے گا، وہاں پر کسی مظلوم کے گلے میں پھندا فٹ نہیں کیا جائے گا اور کسی ظالم کو رعایت نہیں دی جائے گی، اگر اس عدالت پر یقین ہوگا تو یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوگی۔ یہاں پر پھر ہر ایک خود انصاف کو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، وہ مظلوم ریئیکشنری ہو کر رد عمل کے طور پر خود ظلم پر آمادہ نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ مذہب کی وجہ سے یہ دنیا اس قابل رہتی ہے کہ ہم یہاں سکون سے وقت گزار سکتے ہیں، ورنہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہو، جس کا حق بھی مارا جائے، اگر وہ سب اپنے طور پر کھڑے ہو جائے اپنا حق لینے کے لیے، تو ذرا سوچئے اس دنیا کا حال ہوگا کیا۔ حضرات محترم، اس مقام پر صرف ایک سوال کا جواب ضرور ملنا چاہیے، وہ یہ کہ اگر اس عدالت میں مظلوم کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ظالم کو چھوٹ نہیں ملے گی، تو مولوی ہمیں کیا پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو۔ ہم توبہ کریں نہ کریں، اگر جرم کیا ہے سزا تو ملے گی، اگر گناہ کیا ہے تو پھر رب کی طرف سے ہمیں بھگتنا تو پڑے گا۔ تو پھر یہ استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، یہ کرو وہ کرو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ کھانے پینے کے مولویوں کے بہانے ہیں، پیٹ پالنے کے طریقے ہیں۔ حضرات مکرم، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرض کیجئے خدا نہ خواستہ میں نے آپ میں سے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کا حق کھایا ہو، تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کا، جس شخص کا میں نے اگر حق کھایا ہے، آپ کے خیال میں اس شخص کو یہ حق ہونا چاہیے یا نہیں کہ وہ چاہے تو مجھے بخش دے، معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے؟ اچھا، میں ایک مکمل حق کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی طرح نہیں کہ جناب حق تو دیا کہ ہمیں چاہو تو معاف کرو، چاہے تو نہ کرو، لیکن ساتھ ہی ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، کر معاف ورنہ بھگتنا پڑے گا تجھے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی اس کو مکمل اختیار ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ حق دینا بہت ضروری ہوگا، وہ اس لیے کہ اگر نہ ہو تو بہت سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اولاد نے والدین کا حق کھا لیا، اب والدین کے لیے دوہرا صدمہ، ایک تو اولاد نے ان کے ساتھ ایسا کیا، اب ان کی وجہ سے اولاد کو سزا مل رہی ہے، وہ معافی نہیں کر سکتے، دوہرا صدمہ ہو گیا نا والدین کے لیے۔ اس لیے جس شخص کا حق کسی نے کھایا ہے، اس شخص کو اگر یہ حق دے دیا جائے کہ وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے، تو یہ رحم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رحم ظلم کے خلاف نہیں ہے، معاف کیجیے، رحم عدل کے خلاف نہیں ہے، عدل کے خلاف ظلم ہے، عدل کے خلاف رحم نہیں ہے، یہ رحم ہے۔ یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یاد رکھیے حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد۔ جو اللہ کا حق ہے وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے بتا دیا کہ میرا ایک حق ایسا ہے جو میں معاف نہیں کروں گا، پہلے بتا دیا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا، کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کو معافی نہیں ملے گی، یہ اس نے پہلے ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن باقی جو بھی حقوق ہیں اس کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے۔ لیکن حقوق العباد کے حوالے سے اس نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مشکل اور بھی ہے، وہ بھی حل کرتا چلوں۔
ہمارے یہاں ماشاءاللہ اسکالرز، دانشور سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر آ کر تقاریر فرماتے ہیں کہ جی حقوق اللہ کی تو فکر ہی نہ کریں نا، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تواب ہے، ستار ہے، غفار ہے، اس نے تو معاف کر ہی دینا، اور پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، تمام کائنات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام کائنات اس کی منکر ہو جائے، تمام اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، تو اس کو چونکہ کوئی فرق پڑتا نہیں، اس لیے اس نے اپنے حق تو معاف کر ہی دینے ہیں، ان کی فکر نہ کرو، بس صرف حقوق العباد کی فکر کرو۔ بظاہر سننے میں یہ بات بڑی دلکش محسوس ہوتی ہے، لیکن میں عرض کروں گا یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ ہمارا ایمان ہے رب کائنات اپنے حقوق چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن وہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا، لیکن سوال یہ ہے وہ کیوں چاہے گا؟ اگر ہم نے ہمیشہ اس کی نافرمانی کی ہے، اگر حکم عدولی کی ہے، اگر اس کے قہر و غضب کو دعوت دی ہے، تو وہ کیوں چاہے گا؟ ہاں، اگر ہم نے اس سے معافی مانگی ہو، اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہو، اگر توبہ کے خواستگار ہوئے ہو، اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا ہو، اگر ہم نے اس کے درِ رحمت پہ دستک دی ہو، تو وہ چاہے گا۔ تو اس کی چاہت کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ حضرات محترم، بہرحال حقوق اللہ جو ہے وہ اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور خلیج بھی آ سکتی ہے، اس کا جواب بھی دیتا چلوں گا کہ انسان ہے نا، ٹو ارن از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے۔ فرض کیجئے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے رو لگانے والا، اس سے پیگے بڑھانے والا، اس کا محبوب بندہ، لیکن انسان ہے، اس سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے تو اس نے کسی بندے کا حق نہیں مارا ہوگا، لیکن بھول چوک میں کہیں آ کر اس نے کسی بندے کا حق کھا لیا۔ اب اللہ چاہے گا تو صحیح کہ اس کو یہ معافی مل جائے، لیکن اس نے چونکہ قانون بنا دیا، سنت قائم فرما دی، اس لیے اس کو خود معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ جس بندے کا حق اس کے ذمہ ہے اس کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے ذمہ تیرا ایک حق بنتا ہے، اگر تو یہ ایک حق اس کو معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حق تیرے ذمہ بنتے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ بندہ تو خوشی سے ناچنے لگے گا، مولا میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، میں نے حلال حرام میں ڈنڈی ماری تھی، خیال نہیں کیا تھا، تیری عبادت و ریاضت میں اس طرح وقت نہیں لگایا تھا، لیکن مولا یہ تمام حقوق اگر تو معاف فرما رہا ہے صرف اس لیے کہ میں تیرے اس بندے کا حق معاف کر دوں تو مجھے دل و جان سے اس سودا منظور ہے۔ یہاں پر میرا ذوق ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے چلو پتہ یہ چلا کہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا حق مار لے تو یہ بھی اس بندے کے لیے گویا اللہ کی رحمت کا ماننا ہے کہ پھر وہ حق معاف کرنے کے لیے رب کائنات اپنے سارے حق معاف فرما دے گا۔ حضرات مکرم، بہرحال یہاں پہ یہ پتہ چل گیا کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ یہاں دنیا میں صاحبان اثر و رسوخ اور ارباب اقتدار کیا کہتے ہیں، وہ مونچھوں پہ تاؤ دے کے اور گردن اکڑا کے اور سینہ تان کے تڑی لگاتے پھرتے ہیں، کون ہے جو ہمارے سامنے آ سکے؟ اگر ہم نے کسی کی رقم دبا لی ہے یا زمین ہتھیا لی ہے یا عورت بھگا لی ہے تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ پولیس بھی ہمارے دیرے پہ نہیں آ سکتی، ایم این ایز، ایم پی ایز، ارباب اقتدار بھی ہماری خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ یارو یہاں پر کوئی کسی بھی طرح سوچے، لیکن پتہ تو وہاں چلے گا اس عدالت میں جہاں پر یہ جو عام لوگ ہیں جن کو تم خاطر میں نہیں لا رہے، کہتے ہو کہ کمینے، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کون ہو سکتے ہیں ہم سے دعویٰ کرنے والے اور پوچھنے والے، وہاں پتہ چلے گا ان کی اوقات کیا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے ذرا محتاط بھی ہونا چاہیے اور اللہ کے بندوں سے حسن سلوک بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر اچھا ایک چیز اور بھی ہے، بڑے لوگ جو ہے وہ ایک کام اور کرتے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے ہم نے زمینیں دبا لی ہیں، ان کی
کی جگہ ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہم پھر صدقہ کرتے ہیں نا، خیرات کرتے ہیں، دیگے بانٹ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں بھوکے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے پھر حساب کتاب برابر ہوگا۔ اس طرح حساب کتاب برابر نہیں ہوتا، وہ تو جس کا حق ہے اس کی بات ہے نا۔ اس طرح آپ بے شک بہت لنگر چلا رہے ہو اور بہت خدمت کر رہے ہو، لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق تو تبھی معاف ہوگا جب وہ بندہ معاف کرے جس کا حق کھایا گیا۔ حضرات مکرم، میں صرف ایک حدیث اس موقع پر پیش کر کے اور پھر آپ کی جان چھوڑ دوں، آپ تو بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ اچھا، میرے آقا کریم کے جو صحابی ہیں more than 99% جو ہیں وہ سب عرب کے لوگ ہیں، اور عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی پہ ناز ہوتا ہے، ان کو کلام و بیان پر، اپنے عبور اور اپنی قدرت پر فخر ہوتا ہے، اسی لیے باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے ہیں۔ یہ عجمی ہے، یہ گونگے ہیں، ہم ہیں عرب، ہمیں زبان استعمال کرنا آتا ہے، اس کی نزاکتیں ہم جانتے ہیں۔ تو عرب لوگوں سے میرے آقا کریم پوچھ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ ایک لفظ کا مطلب پوچھنا مقصود نہیں ہے، ہمیں کوئی سبق سکھانا مقصود ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا فرمائیے۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر برپا ہوگا اور ہم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، آپ جانتے ہیں قیامت کے دن ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری، اللہ کی رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں لیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، بدخبری ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ یہ خوف کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرات محترم، یہاں ایک بات اور کہتا چلوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا سنت طریقہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اچھا، اگر ہماری عادت ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی، اگر عادت ہو تو کیا پتہ شاید ایسا ہو، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف ایک پاسبلٹی کی، ایک امکان کی بات کر رہا ہوں، شاید ایسا ہو جائے کہ فرشتے آئیں نامہ اعمال دینے، ہماری عادت ہو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور وہ ہمارے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے۔ تقریر لمبی کرانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، بہت مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، آپ کے کتاب پر سبحان اللہ۔ بہت شکریہ بھائی، بڑی مہربانی۔ جو لوگ بیچارے، ایک تو فرشی نشست ویسے ہی مشکل ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے، اور جو کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوں ان کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، امام اہل سنت۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی کہتا چلوں، نامہ اعمال فرمایا جائے گا، پھر جواب طلبی بھی پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتا تو نے جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم و دوری کیوں کی۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن، ذرا اندازہ کیجیے، قیامت کے دن میدان محشر میں وہاں پر بھی ذرا داؤ لگانے کی کوشش کریں گے، چالاک بننے کی کوشش کریں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا یہ گناہ کیوں کیا، مکر جائیں گے، مولا میں نے تو کام کیا ہی نہیں کیا، تو عجیب آدمی ہے، یہ نامہ اعمال موجود ہے، تیرا سارا ریکارڈ سامنے ہے، تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ تو جیسے وہ غالب کا مشہور شعر ہے نا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا، مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا،
تو جب وہ یہ نامہ اعمال میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے، ہمارا کوئی بندہ تھا ذرا چیک کرنے کے لیے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے؟ مولا یہ انہوں نے کوئی خود ہی یہ درج کر دیا یہ گناہ، ہم نے نہیں کیا یہ کام، پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے یہ ظلم، یہ جرم اس نے ہمارے ذریعے سے کیا، ٹانگیں گواہی دیں گی، مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا، آنکھیں بھی گواہی دیں گی، مولا ہم سے بھی مدد لیتا تھا اور عریانی فحاشی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہی ہمارے ذریعے سے کرتا تھا۔ ذرا سوچئے کیسا کڑا وقت ہوگا، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ خشک موسم کو تصور میں برابر رکھنا، چشم نم کل کے لیے اشک بچاتا رہنا۔ حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا آپ بتائیے، فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو پھر نامہ اعمال دیا جائے گا اور ان میں ایک شخص ایسا ہوگا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال کے طور پر ایک شخص کا ذکر کیا لیکن ایسے بے شمار لوگ ہوں گے۔ فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی، عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ، خیرات، حج، عمرے، نہ جانے کیا کیا نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کے حق بھی مارے ہوئے ہیں۔ اب جن کے حق مارے ہوں گے تو وہ بھی تو وہاں پہ دامنگیر ہوں گے، حق اپنا حق لینے کے لیے۔ اب وہ نکلے گا اپنے حقوق معاف کرانے لوگوں سے، تو مثلا پہلے شخص کے پاس گیا، منت کی، سماجت کی، رویا دھویا، جی میں بڑا نادم، بڑا شرمندہ، مجھے بے حد سخت احساس ہے کہ دنیا میں واقعی میں نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، تیرا حق مار لیا تھا، میں اپنی خطا کو مانتا ہوں، دیکھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، مہربانی کر مجھے اللہ نام پہ معاف کر دے۔ وہ بندہ کہے گا میاں یہ میدان محشر ہے، یہاں اللہ نام پہ معافی نہیں ملتی، یہاں میزان لگا ہے، ہر چیز تولی جا رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، آگے اللہ نام پہ معافی مانگے۔ اور وہ دیکھے گا اس طرح تو معافی نہیں ملتی، کیا کرے گا؟ پھر ایک ترکیب اور لڑائے گا، کہے گا اچھا چل ایسا کر، اگر تو یہ اپنا ایک حق مجھے معاف کر دے تو مثلا وہ کہے گا جی میں اپنے تہجد کے ثواب تجھے دیتا ہوں۔ وہ سوچے گا میں تو راتوں کو اٹھا نہیں، نیند خراب کی نہیں، رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں، لیکن یہاں میدان محشر میں بیٹھے بٹھائے اگر مجھے تہجد کا ثواب مل رہا ہو تو مجھے تو پھر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا اور ادھر سے اس کا تہجد کا ثواب ادھر شفٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر باقی لوگ ہوں گے، وہ ان کے پاس پہنچے گا، جیسے جیسے حق بارے ہوں گے ویسے ویسے ثواب دینے ہوں گے، کسی کو نوافل کا ثواب دے گا، کسی کو صدقہ و خیرات کا، کسی کو فرائض کا، واجبات کا، کسی کو حج کا، کسی کو عمرے کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ حقوق معاف کراتے کراتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جو کچھ اس کی کمائی کی نیکیاں تھی سب برباد، سب ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی اس کے ذمہ کچھ لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے، اب اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ اب جب وہ جائے گا حقوق معاف کرانے تو اب ظاہر ہے منت گزاری کرنی ہے، اب اس کی منت کرنی ہے، سماجت کرنی ہے، ہاتھ پاؤں جوڑنے ہیں، آنسو بہانے ہیں، لیکن اس کو وہی جواب ملے گا کہ میاں یہاں پہ اس طرح معافی نہیں ملتی۔ اب جب وہ دیکھے گا کہ اس طرح معافی نہیں ملتی اب کیا کروں، پھر ایک اور ترکیب آزمائے گا، کہے گا اچھا بھی ایسا کر، اگر تو یہ اپنا حق مجھے معاف کر دے تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جو گناہ ہے یہ میں اپنے ذمہ لے لوں۔ وہ بندہ سوچے گا کہ اگر یہاں نامہ اعمال میں سے ایک گناہ جا رہا ہے، میرا نامہ اعمال ہلکا ہو رہا ہے یہاں میدان محشر میں، مجھے پھر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ اس پر راضی ہوگا
تو اس کا وہ گناہ ادھر شفٹ ہو جائے گا، ادھر سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تمام حقوق معاف کرا کے فارغ ہوگا تو اس کی اپنی نیکیاں، اپنے اعمال تو پہلے ختم ہو چکے، الٹا اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگا ہوا ہوگا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ ہوگا مفلس۔ حضرات مکرم، حدیث تو آپ نے سن لی، لیکن اس میں کچھ سبب بھی ہے۔ سبب کیا ہے؟ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اصل کمائی نیکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مال، دولت، بینک بیلنس، زمین، جائیداد، یہ ہماری کمائی ہے، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں، اصل کمائی نیکی ہے۔ یہاں پر عالم یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی دوست کے گھر جانا تھا، ہم تو نہیں گئے، ساتھیوں نے بتایا کہ یار چلے تو گئے ہم، لیکن یار جا کے پھنس گئے، وہاں جا گئے تو نماز پڑھنی پڑ گئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، سنا ہے ہم نے لوگوں سے۔ یارو اگر ہمیں 2 پیسے کمانے کا موقع ملے تو ہم اس کو تو انجوائے کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اگر نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سمجھیں کہ اصل کمائی نیکی ہے تو جہاں نیکی کمانے کا موقع ملے اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اصل کمائی نیکی ہے۔ اور یہاں ایک اور سبب بھی ملا کہ فرض کرے آپ کہیں باہر کوئی نوکری کرتے ہیں، یہاں پر آپ نے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے تھے، کیشیئر سے کہا کہ بھئی یہ میری تنخواہ جو ہے نا گھر والوں کو بھیج دیں، وہاں حالات بڑے تنگ ہیں، یہ میرے والد صاحب کا نام ہے، اس نام پہ ڈرافٹ بنا دیں۔ اگر وہ کیشیئر کہہ کے نہیں دی، یہاں پر جاب آپ کرتے ہیں، ملازمت آپ کرتے ہیں، خون پسینہ آپ جلاتے ہیں، دن رات آپ ایک کرتے ہیں، محنت مزدوری آپ کی ہے تو تنخواہ آپ کو مل سکتی ہے، کسی اور کو آپ نہیں بھیج سکتے، تو اگر وہ یہ کہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھی بالکل ٹھیک کہتے ہو، میری محنت ہے، مجھے مل سکتی ہے، کسی اور کو نہیں۔ آپ تو اس کے گلے پڑ جائیں گے، کہ تجھے کیا تکلیف ہے، میری محنت ہے، میری کمائی ہے، میں جس کو چاہوں تو تجھے کیا مسئلہ۔ یارو اگر روپیہ پیسہ ہم نے کمایا ہو اور کسی عزیز کو، دوست کو، اپنے ساتھی کو بھیجنا چاہیں اور کوئی اعتراض کرے، ہم اس اعتراض کو قابل سماعت نہیں سمجھیں گے۔ معاف کیجیے، آج کل جو منی لانڈرنگ کے جو معاملات ہیں میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں تو سیدھا سادہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم اپنی کمائی، اپنی تنخواہ کسی کو بھیجنا چاہیں تو کسی کا اعتراض خاطر میں نہیں لاتے، تو اگر اپنی نیکی کی کمائی اپنے کسی عزیز کو بھیجنا چاہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ہم جناب آ جاتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں اور شبہ و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یارو جس طرح باقوسی کمائی ہم جس کو چاہیں بھیج دیں، کسی کو اعتراض کا حق نہیں، اسی طرح نیکی کی کمائی ہے، وہ جس کو چاہیں دیں، کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ صرف اتنا خیال کرنا پڑے گا کہ وہ نیکی کی کمائی جو ہے وہ اللہ رسول کے کسی دشمن کو، کسی منکر کو نہیں بھیج سکتے۔ اگر کسی دشمن یا منکر کو بھیجیے تو پھر نیکی برباد، گناہ لازم، وہ الٹا اثر ہوگا اس کا۔ تو اس لیے ہمیں اس بارے میں دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرات مکرم، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے بہت وقت لے لیا اور یہیں پر اب چیزیں منگوائیں ختم شروع کریں۔ حضور ایک اور حدیث پاک ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ جگر گوشہ غزالیہ زمان، جگر گوشہ غزالیہ زمان، زندہ باد۔ سر وہ ایک مختلف کانٹیکسٹ میں ہے بات، وہ اس کا یہاں پہ کرنا کوئی، میں جب یہاں حاضر ہو رہا تھا تو مجھے خیال تھا کہ میرے لیے بولنا مشکل ہوگا، تو میں اپنے فرزند یہ محمد سعید کو اپنے ساتھ لے آیا، لیکن یہاں پہ پھر میں نے ہمت کر لی اور بول لیا۔ اب دیکھیے میں مزید ہمت کتنی کر سکتا ہوں، کیا صورتحال ہے۔ حضرات مکرم، آقا کریم حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اپنے صحابیوں کے ہمراہ، جنگل سے گزر رہے ہیں، تو ایک جگہ آپ کی سواری، جس جانور پہ آپ بیٹھے ہیں خچر، وہ بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ آپ اس سے اترتے ہیں
اپنے صحابیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر قبریں ہیں جن میں سے 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ چغل خور تھا، اور ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا. پھر ایک روایت کے مطابق ساتھ ہی کھجور کے درخت تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کی کھجور کی ٹہنیاں شاخیں توڑی اور ان قبروں پہ ڈالی، اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں، یہ شاخیں سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ہری بھری ہیں، اس وقت تک ان ٹہنیوں اور شاخوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہی. حضرات مکرم، پہلا سوال یہ ہے کہ جو ٹہنی اور شاخیں ہیں یہ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کوئی غوث قطب ابدال ہیں، کوئی کھجور کی شاخیں ہی تو ہیں. اگر کھجور کی شاخوں سے، ان کی حمد و تسبیح سے اگر قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، سرکار کے غلاموں، کیا تمہاری قرآن خوانی سے قبر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دراصل قرآن کا جو موقع ہوتا ہے نا، یہ عام جلسہ نہیں ہوتا، یہاں پر نعروں وغیرہ کا مزاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. حضرات مکرم، ایک بات اور ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں، یہ ٹہنیاں، یہ پتے سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ہرے بھرے ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹہنیاں سوکھ جائیں گی، یہ پتے خشک ہو جائیں گی، تو کیا اللہ کی حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گے؟ قرآن کی گواہی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے، ہر چیز. جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہے تو ماننا پڑے گا کہ ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی، اس کے بعد بھی حمد و تسبیح کرتی رہیں گی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ اس وقت تک ہوگا جب تک یہ سرسبز اور شاداب ہیں، ہری بھری ہے. پتہ یہ چلا کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. 2 قسمیں. ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہے، وہ یہ در و دیوار ہے، یہ ماشاءاللہ، یہ مارکی، یہ شامیانہ، یہ کارپیٹس، یہ فرنیچر، سب چیزیں قرآن کی روشنی میں ہر چیز حمد و تسبیح کر رہی ہے. تو کیا ان چیزوں کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کے حکم کی تعمیل تو ہے، حمد و تسبیح تو کر رہے، لیکن حاصل حصول تو کچھ نہیں. تو حمد و تسبیح کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج کے بعد اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ نہیں جی یہ ایصال ثواب جائز نہیں، یہ درست نہیں، فلاں نہیں، تو ان سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شخص مسئلہ نہیں بتا رہا، وہ تو صرف اپنی قسم بتا رہا ہے. سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ اگر خطابی انداز میں سوچا جائے، پتے خشک ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے، تو پھر ان کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا کہ جب تک یہ تر و تازہ ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہوگا. تو اگر میں اپنے انداز سے یہ کہنا چاہوں تو کیا غلط ہے کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ خشک مولویوں کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا
ہمارے محترم و مکرم دوست جناب اشرف ساجی صاحب کے بھائی عزیز محترم اصغر ساجی صاحب، اصغر جاوید صاحب کی مغفرت فرما، ان کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کی امانتوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔